رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام حصہ دوم کا پہلا شعبہ تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد۔ آج یہ ہمارا درس کا 5واں دن ہے۔ تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ مکمل ہو کر دوسرا حصہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سوال: وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے کیا ہیں؟ جواب: وہ 5 چیزیں یہ ہیں: اول، کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ دوسرے، نماز پڑھنا۔ تیسرے، زکوٰۃ دینا۔ چوتھے، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ 5ویں، حج کرنا۔ اسلام کی 5 جو بنیادیں بیان کی گئی اس میں نمبر 1 یہ کہا گیا کہ اول، کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ زبان سے اقرار تو ہر کوئی جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کا زبان سے پڑھنا۔ دل سے ماننے کا کیا مطلب؟ دل سے ماننے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یعنی اللہ کے احکامات اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر میں دل سے یقین رکھتا ہوں، مانتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی راستے پر ہے، اس کے علاوہ دنیا اور آخرت کی کامیابی دنیا کی کسی مذہب، دین اور کسی عقل مند شخص کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہے دل سے ماننے کا مطلب۔ ایک تو ہے کہ کسی کے کہنے پر انسان زبان سے پڑھ لے لیکن اندر سے دل مطمئن نہ ہو تو پھر وہ اس کے اندر ایمان کی بنیاد مکمل نہیں۔ سوال: کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کلمہ طیبہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ سوال: کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کلمہ شہادت یہ ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور اس کے معنی یہ ہے: گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں ذرا ان سوالات کو، کتاب کو جلد اس لیے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب کتاب کے 4 حصے ہمیں مکمل کرنے ہیں، وقت بہت کم ہے، لہذا کوشش کرتا ہوں کہ میں تھوڑا تیز پڑھوں، جہاں سمجھانے کی ضرورت پیش آئے گی میں انشاءاللہ آپ تمام حضرات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سوال: کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، یعنی جانتا نہیں ہے کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کہ اگر کوئی غیر مسلم ایمان لانا چاہتا ہے تو شروع میں وہ نہ اس کا معنی جانتا ہے نہ مطلب جانتا ہے، جو مسلمان اسے کلمہ پڑھا دے وہ پڑھ لیتا ہے، تو کیا اس طرح پڑھ لینا کافی ہو جاتا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ تو باتیں بیان کی گئی کہ وہ اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کریں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن ادا کرنے کے ساتھ اس کے مفہوم کو دل سے جانے مانے کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی پوجنے کے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دل سے مان لے اس بات کو کہ اللہ نے مجھے جو ایک سر دیا ہے وہ ایک ہی معبود کے لیے مرتے دم تک رہے گا،
یہ ایک سر صرف ایک ہی در کے لیے خاص ہیں، بار بار ہر ایک کے در پہ نہیں جھکے گا۔ یہی کلمے کے پہلے ورڈز کا مفہوم، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، تو اس کو دل سے ماننا۔ محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اوتار ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اللہ کی تعلیمات احکامات ہمارے تک لے کر آئے ہیں۔ اس کو دل سے ماننا کہ وہی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ سوال، دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، ایمان لانا کہتے ہیں۔ سوال، گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ یعنی جو بندہ بول نہیں سکتا تو پھر وہ زبان سے تو بول نہیں پائے گا، تو اس کا ایمان معتبر ہوگا یا نہیں؟ جواب، اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا، یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ خدا تعالیٰ ایک ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ کتنا آسان مذہب ہے دین اسلام، کہ گونگے شخص کی مجبوری، اس کے گونگے پن کو اس کی مجبوری قرار دیا گیا اور کہا کہ وہ زبان سے اقرار کر دے، اشارہ کر دے تو وہ کافی ہے۔ سوال، مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب، 7 چیزوں پر جن کا ذکر اس ایمان مفصل میں ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ، ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں یعنی پیغمبروں پر اور قیامت کے دین پر، اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمان کے عقیدے، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ ایک اسلام و ایمان قبول کرنے والے، اسلام قبول کرنے والے مسلمان کے عقیدے کیا ہونے چاہیے؟ سوال، خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ جواب، نمبر 1، خدا تعالیٰ ایک ہے، اس بات کا نظریہ رکھنا چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس میں دنیا میں کبھی بھی کسی سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ایمان والے کو۔ نمبر 1، خدا تعالیٰ ایک ہے۔ نمبر 2، خدا تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہیں اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، یعنی عبادت صرف ہم اللہ تعالیٰ ہی کی کریں گے، اس کے علاوہ کہیں بھی کسی بھی جگہ اور کسی کے ساتھ بھی یا کسی ورڈز میں بھی اگر عبادت کا مفہوم نکلے گا اور وہ خدا کی ذات کے علاوہ ہوگا تو مسلمان کبھی اس کی عبادت بھی نہیں کرے گا اور اس طرح کے ورڈز کو اپنی زبان پر بھی نہیں لائے گا۔ نمبر 3، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں خدا کا۔ نمبر 4، وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، یعنی وہ ہر چیز جانتا ہے، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ نمبر 5، وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ نمبر 6، اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، گرد تمام جہاں کو پیدا کیا ہے اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے۔ نمبر 7، وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہیں۔ نمبر 8، وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ نمبر 9، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے۔ نمبر 10، وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 11، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ نمبر 12، نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی، نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا ہے، وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہیں۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ خدا تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں ایک ایمان والے کے کیا نظریات ہونے چاہیے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہیں اس کا کوئی بیٹا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگ کروڑوں دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں تو اس میں سے کوئی کسی کا باپ ہے تو کوئی کسی کا بیٹا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا،
اور اللہ تعالیٰ کے تعلقات نہ اس طرح کے ہیں کہ جس طرح نہ اس کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ اس کے اس طرح کسی سے رشتہ ناتا ہے جس طرح عام طور پہ انسانوں کا ہوتا ہے۔ نمبر 13 سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ نمبر 14 وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ یعنی اس جیسی نہیں۔ نمبر 15 وہ تمام عیبوں سے پاک ہیں۔ نمبر 16 وہ مخلوق جیسے ہاتھ پاؤں، ناک، کان اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ نمبر 17 اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص کاموں پر مقرر فرما دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے بہت سے فرشتے مختلف کاموں پر دنیا میں متعین کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 18 اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائیں، اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائیں۔ ان تمام باتوں کو خدا کی ذات کے ساتھ ماننا ایک مومن کے لیے